السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم ایک اسکل کے اوپر بات کریں گے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ بھی سیکھیں، کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اہل و عیال کو سکھائیں، محلے والوں کو سکھائیں۔ یہ بہت ضروری اسکل ہے اور آج کل کے دور میں تو اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم سوئمنگ سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، کرکٹ کھیلنا سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، کمپیوٹر پروگرامنگ سکھاتے ہیں، سائیکل چلانا سکھاتے ہیں، کار ڈرائیونگ سکھاتے ہیں یا سیکھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ اسکل بھی سیکھنی چاہیے۔ اور یہ اسکل ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے۔ دعا مانگنا، دعائیں کیوں مانگیں، دعائیں کب مانگیں، دعائیں کیسے مانگیں۔ آپ کے آس پاس میں کوئی مولوی صاحب ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی بزرگ ہیں، جب بھی آپ سے ان کی ملاقات ہو، آپ ان سے پوچھیں کہ دعا مانگنا سکھا دیں۔ پڑھنے کی، پوچھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تو بس ان کو آبزرو کرتے رہیں، دیکھیں کہ وہ دعا کیسے مانگتے ہیں، اب ان کو نقل کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، یہ کتاب ہے الحزب الاعظم ملا علی قاری صاحب کی۔ اس میں تمام دعائیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، مولوی صاحب نے کمپائل کر کے ایک جگہ لکھ دی ہیں جو اوتھینٹک ہے، اور بہت کام کی دعائیں، آپ ان کو ضرور پڑھیں۔ تمام دعائیں انہوں نے ڈیوائڈ کر دی ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، 7 دنوں کے اندر۔ اب روز کی تھوڑی تھوڑی پڑھتے رہا کریں۔ پوری کتاب روز پڑھ لیں تو کیا ہی کہنے، ادروائز جو انہیں 7 منزلیں بنا دی ہیں اس پہ کر دیجئے۔ اس کا 30 دنوں کا بھی ایک ورژن آتا ہے، انہیں بالکل ہی چھوٹی چھوٹی 2-4 دعائیں، اس کو ضرور مانگنا چاہیے۔ بچوں کو دیکھیں، بچوں کو دعائیں مانگنا آتی ہیں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ چیز موجود ہے جو آپ کو چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ نعوذ باللہ اللہ کی قدرت ہی اس کے اوپر نہیں ہے، اللہ کے پاس موجود نہ ہو، یا اللہ کے خزانوں میں سے کوئی کمی ہو جائے گی۔ جو آپ کو چاہیے وہ اللہ کے پاس موجود ہے، وہ اس کی قدرت میں ہے، اس کی ایک کن کی مار ہے۔ دیکھیں، اللہ میاں کو تو بیوروکریسی سے کوئی چیز اپروو نہیں کرانی ہوتی نا، نہ ہی سینٹ سے بل پاس کروانا ہوتا ہے، نہ ہی اسمبلی کے اندر ووٹنگ کروانی ہوتی ہے۔ اتنا تو مجبور ہمارے پاس پرائم منسٹر ہوتا ہے کہ سی ڈی کا چیئرمین بھی اس کی بات نہیں مانتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو کسی سے کوئی لگا نہیں، کمپیئر کرنا ہی نہیں چاہیے، کمپیریزن بنتی ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے تو کن بولنا ہے، اللہ نے تو جو چاہا وہ ہو جائے گا۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی روز کی نئی شان ہے۔ یہ قرآن شریف کی مغرور ترین آیت ہے۔ جو چاہے کرتے ہیں، اللہ کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ کی روز کا ایک نیا جلوہ ہے، روز کی ایک نئی شان ہے۔ تو اللہ سے مانگیں، اللہ کے پاس وہ چیز ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ آ کے مجھ سے مانگو۔ کسی بھی شخص سے آپ بار بار مانگتے ہیں، آپ سے تنگ ہو جاتا ہے، اللہ میاں خوش ہوتا ہے، اللہ بولتا ہے مجھ سے آ کے مانگو۔ پھر اللہ نے آپ کو یہ بھی سکھایا کہ دعا مانگنی کیسے چاہیے۔ اب چیز اس کے پاس موجود ہے، وہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے آ کے مانگو، اس نے سکھا بھی دیا کیسے مانگو، پھر آپ مانگ رہے ہو وہ نہیں دے گا، ایسے نہیں ہوتا بھیا۔ ہمارے مانگنے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہ گیا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے، ہر حد سے ماورا تھی سخاوت میں اس کی ذات، ہر حد سے ماورا تھی سخاوت میں اس کی ذات، ہم آخری سوال سے آگے نہ جا سکے۔ ہمارے مانگنے میں کوئی مسئلہ ہے۔ اب بچے کو دیکھیں، بچے کو کوئی اگر مار رہا ہو تو مڑ کے ماں کی طرف دیکھتا ہے۔ اب اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے کہ سامنے والا کا ہاتھ پکڑے، اسے کوئی اچھا برا سنائے، کچھ نہیں کہتا، بس ماں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھا کریں۔ کوئی مشکل ہو جائے تو نماز پڑھ لیا کریں۔ دیکھیے، سجدہ سہو کرتے ہیں نا، تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی مولوی صاحب کو یہ نہیں بولیں گے کہ جی سجدہ سہو ہو گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، سجدہ سہو بھی آپ نے کر لیا لیکن نماز واپس پڑھیں۔ میں حرم میں تھا، غلطی ہو گئی، سجدہ سہو کیا، نماز ہو گئی آرام سے۔ زندگی میں بھی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، زندگی کا بھی سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ بندہ رات سونے سے پہلے کر لے ایک سجدہ، اردو میں دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ میاں دن جیسے گزارنا تھا ویسے نہیں گزرا، میرے اللہ تجھ سے بات نہیں ہوئی۔ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، رات سونے کے لیے لیٹا کریں تو چادر لے لیتے ہیں نا اپنے سر کے اوپر، منہ کے اوپر، تکیے پہ سر رکھ لیتے ہیں۔ اب وضو ہے یا نہیں ہے کوئی ٹینشن نہ لیں، بس اللہ سے باتیں کریں جیسے آپ دوست سے بات کرتے ہیں کہ اللہ میاں کیا ہوا پتہ ہے، میں صبح اٹھا تو دیر ہو گئی، پھر بس نکل گئی، پھر ناشتہ نہیں کر سکا، کوئی زیادہ جلدی تھا، خیر میں گیا، تیرا بڑا کرم ہے کہ آفس اچھا ہے، تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے جاب دی ہے، تیرا بڑا کرم ہے میرے مالک کہ تو نے بیوی بچے دیے، اللہ میاں تیرا بڑا کرم ہے کہ رزق کما کے کچھ لے کر آ گیا، اللہ تیرا بڑا کرم ہے آج کوئی مصیبت نہیں ہے۔ ساری باتیں اللہ میاں سے کریں۔ اللہ میاں اس بندے نے تنگ کیا، میرے اللہ آسانی کر دے، کن بندوں کے حوالے تو مجھے کر دیتا ہے، مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، میرے اللہ رزق کا معاملہ آسان کر دے، آسانی سے ہوگا تو آرام سے کام کرتا رہوں گا۔ اب دیکھیے، آپ جب شاور میں نہاتے ہیں نا تو نوٹ کیا کریں، بڑا اچھا پانی آتا ہے، گرم، ہلکا گرم ہوتا ہے، نہ ہی تو اتنا گرم ہوتا ہے کہ بدن جل جائے، نہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹھنڈ لگنے لگ جائے۔ یہ پیسہ بھی آتا ہے نا، جو رزق بھی آتا ہے، کبھی کبھی اس کی گرمی بھی لوگوں کو بہت چڑھ جاتی ہے، تو اللہ میاں سکون والا رزق دے، نہ ہی اس کی کوئی گرمی چڑھے کہ میں فرعون بن جاؤں،
اور نہ ہی کوئی اتنا قلیل ہو جائے کہ بھوک کے مارے مر جاؤں یا اسی میں پریشان رہوں. بس آسانی والا معاملہ کر. برکت دے. برکت کو کوئی شخص ڈیفائن نہیں کر سکتا, بڑا مشکل ہے. برکت آپ صرف ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, ڈیفائن نہیں کر سکتے. اور جب ایکسپیرینس ہو جاتی ہے تو بغیر برکت والی زندگی پھر گزار نہیں پاتا بندہ, بس پھر تو رہا نہیں جاتا اس کے بغیر. تو دعا مانگنا سکھائیں. دعا آپ کو ہر شے سکھاتی ہے. دنیا کی ہر شے مسلسل دعا کے اندر ہی ہے. پرندوں کی اپنی دعا ہے, پودوں کی اپنی دعائیں ہیں, درختوں کی اپنی دعائیں ہیں. یہ دعاؤں کی بھی فیملیز ہوتی ہیں الگ الگ. کوئی چیز کھینچ کے لے کر آتی ہے, کوئی چیز کھینچ کر لے کر آتی ہے. جس سے میں نہیں ڈپریشن ہو جاتی ہے, ٹینشن ہو جاتی ہیں, خیالات آتے ہیں, ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں. بہت سارے بندے ایک ہی قسم کی سوچ سے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایموشنز تو نہیں ہوئے نا, یہ تو پوری کی پوری سائنس ہوئی. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی. ہر وہ چیز جو انسان ڈیفائن نہیں کر پاتا اس کو ایموشنز کے متھے مار دیتا ہے. آخر تو ساری یہ چیزیں ایموشن نہیں ہوتی, آپ بڑے آرام سے اس کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. خیر, ہم اپنے سبجیکٹ سے دور نکل جائیں گے. تو دعا مانگنا ایک بہت اچھی اسکل ہے. وہ ساری علماء اکرام نے کتابیں بھی لکھی ہیں, وہ پڑھا کریں. دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. دعا لفظی ترجمہ ہے آپ کی دل کی کیفیت کا. اللہ سے دعا مانگتے رہا کریں, اللہ کو بتاتے رہا کریں. اللہ سن کے خوش ہوتا ہے, اللہ دے کے بھی خوش ہوتا ہے, اور اللہ کو پسند آتا ہے کہ بندہ اس کے پاس ہی آ کے مانگ رہا ہے اور کسی سے نہیں مانگ رہا. دعا کرتا ہوں اللہ آپ لوگوں کے صدقے مجھے بھی دعا کرنا سکھائے. 4 دوست ہوتے ہیں, اس میں ایک ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق کے بیٹے. گزرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, چاروں کے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی دعا مانگے اور جو مانگے قبول ہوگی. تو پہلا دوست کہتا ہے کہ اللہ میاں میں چاہتا ہوں کہ میری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹی سے شادی ہو اور میں قسطنطنیہ کا گورنر لگوں. سب لوگ بولتے ہیں آمین, اور آگے جا کے ایسا ہی ہو جاتا ہے. ایک صاحب دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میاں میں معلم بنوں, اچھا استاد لگوں, اچھی پوسٹ پہ لگ جاؤں. سب لوگ آمین بولتے ہیں اور آگے جا کے وہ استاد بن جاتے ہیں. ایک صاحب دعا مانگتے ہیں کہ اللہ بڑا مال و پیسہ میرے پاس آئے, مال و زر آئے, امیر ہو جاؤں, اور آگے سب آمین بولتے ہیں اور آگے جا کے ایسا ہی ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر خاموش ہوتے ہیں. تو تمام دوست بولتے ہیں آپ بھی کچھ مانگیں. سوچتے رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ بخش دے, کیونکہ اگر اللہ نے بخش دیا تو کیا گناہ, کیا ثواب, کیا دین, کیا دنیا. اللہ نے بخش دیا تو مسئلہ ختم ہو گیا نا. مانگتے رہنا چاہیے. آپ خود سوچیں قیامت کے دن یا قبر میں جا کے کتنی حسرت ہوگی کہ اگر پتہ لگے کہ وہ تمام چیزیں ہمارے لیے اویلیبل تھیں اور ہم نے مانگی نہیں. یہ بوفے کے وہ تمام کھانوں کی ڈش تھیں کہ اگر ہم مانگتے تو ویٹر لا کے ہمیں دے دیتا, لیکن ہم نے مانگی ہی نہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ان آسانیوں کو مانگنے کا, اس لیے کہ ہم کچھ مشکلات میں گھرے ہوئے تھے. ساری مشکلات, ساری پریشانیاں لب کھولنے کی دوری پر ہیں. اللہ بندے سے بہت قریب ہے. مانگتے رہا کریں, جس زبان میں مانگے, جیسے چاہے مانگیں. آپ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے, بیچ میں کوئی نہیں آئے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.